بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے تنزلو، اس کے بنیادی حروف نون، زا اور لام ہے، اور یہ وہی نون، زا اور لام ہے کہ جو انزلنا میں جن کے معانی ہم نے بیان کیے تھے۔ نزول یعنی کسی بلند جگہ سے کسی نچلے مقام کی طرف اتر آنا۔ تنزل بھی یہی ہے، یعنی نازل ہونا۔ تنزل الملائکۃ یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف نیچے اترتے ہیں، نزول کرتے ہیں۔ تنزلو کے بعد اگلا لفظ ہے الملائکہ۔ اچھی طرح توجہ فرمائیں، الملائکہ فرشتے۔ قرآن میں ایک اور لفظ استعمال ہوا الملک، ملک یعنی فرشتہ۔ فرشتہ کیسی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس عظیم نظام میں فرشتوں کا کیا کردار ہے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ ملک بھی آیا اور ملائکہ بھی آیا۔ اچھی طرح توجہ فرمائیں گے، ان کا اس لفظ کا جو بنیادی معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ ایک بہتر تصور فرشتوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ سکے۔ توجہ فرمائیں، الملائکہ اس کے بنیادی حروف میم، لام اور کاف ہے۔ میم، لام اور کاف کا جو بنیادی اور اصل معنی ہے وہ ہے قوت، طاقت، قوت رکھنا، طاقت رکھنا، کسی چیز پر تسلط رکھنا، کسی چیز پر قدرت رکھنا، اختیار رکھنا، کسی چیز پر ارادہ رکھنا۔ یہ الفاظ ہیں کہ جن کو ہم میم، لام اور کاف کا معنی بیان کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح توجہ فرمائیں، مزید واضح ہو جائے گا جب میں میم، لام اور کاف سے بننے والے چند الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور یہ الفاظ نئے نہیں ہیں، اردو زبان میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میم، لام اور کاف سے ایک لفظ بنتا ہے مالک، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مثلا میں اس چیز کا مالک ہوں۔ مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک یعنی کسی چیز کا مالک یعنی کسی چیز پر جو اختیار رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جیسے چاہے اس چیز کو استعمال کرے، جس کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں کسی چیز کے، جیسے چاہے استعمال کرے، اس کو اس چیز کا مالک کہا جاتا ہے۔ اور جس کا وہ مالک ہوتا ہے اس چیز کو، یا اگر وہ کوئی انسان ہو، جیسے غلام ہوا کرتے تھے گزشتہ زمانوں میں، تو اس غلام کو یا جس چیز کا وہ مالک ہے اس چیز کو مملوک کہا جاتا ہے۔ مملوک کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کا کوئی اور مالک ہے اور وہ خود صاحب اختیار، صاحب اقتدار اور صاحب ارادہ نہیں ہے، یعنی وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے مالک کا پابند ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ لفظ مالک میں بھی وہی قوت اور طاقت اور ارادہ اور اختیار رکھنا یہ معنی پایا جاتا ہے، اور اس رکھنے والے کو ہی مالک کہا جاتا ہے۔ اسی میم، لام، کاف سے ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے ملک۔ ملک کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ بادشاہ۔ کسی ملک پر حکومت کرنے والا، کسی سلطنت پر حکومت کرنے والے کو ہم بادشاہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ یہاں پھر میم، لام، کاف کا معنی ملک، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ کہ ساری کی ساری سلطنت پر جس کا ارادہ اور اختیار اور قوت چلتی ہے۔ اسی سے ہے ملک، میم، لام، کاف سے ملک ہے، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک وہ سارا کا سارا علاقہ کہ جس کے اوپر ملک یعنی بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔
حقیقی بادشاہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہوئے ہم کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک، کہیے کہ اے اللہ، اے ملک کے مالک، یعنی اے بادشاہت کے مالک، یعنی یہ ساری کی ساری کائنات جتنی بھی ہے یہ گویا کہ ملک ہے جس کا ملک اور جس کا مالک بھی اور بادشاہ بھی در حقیقت وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔